بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم خلاصۃ الحساب میں ضرب کے قواعد کے اندر قاعدہ نمبر 12 پڑھیں گے ضرب کا، اور یہ قاعدہ بھی ضرب کا آسان اور جامع قاعدہ ہے، جس طرح کہ اسے پہلا قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 11 وہ بھی آسان اور ایک جامع قاعدہ تھا۔ آسان اس لحاظ سے کہ اس کے اندر زیادہ اعمال نہیں کیے جاتے، جس طرح کہ آپ سابقہ قواعد کے اندر جان چکے ہیں، اور جامع اس اعتبار سے کہ آپ اس قاعدے کی روح سے، قاعدے کے اعتبار سے آپ کوئی سے بھی دو اعداد کو آپس میں ضرب دے سکتے ہیں۔ یہاں کوئی بندش اور کوئی قید نہیں ہے کہ وہ عدد کیسے اور کون سے ہونے چاہیے، تو اس لحاظ سے یہ ضرب کا جامع قاعدہ ہے۔ یہ قاعدہ یہ ہے کہ مصنف جس طرح کے کہہ رہے ہیں قد یسہل الضرب بأن تضعف احد المضروبین مرۃ فصاعدا، اس کے اندر آپ نے صرف دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے احد المضروبین، جو بھی دو اعداد آپ آپس میں ضرب دینا چاہتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ نے اس کا ضعف نکالنا ہے، اس کو ڈبل کرنا ہے، مرتن فصاعدا۔ آپ اس کو ایک بار کریں، دو بار کریں، تین بار کریں، جتنی بار بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے جو دوسرا عدد ہے اس کی آپ نے اسی لحاظ سے اور اسی اعتبار سے اس کی تنصیف کرنی ہے، یعنی اس کا نصف نکالنا ہے۔ مطلب اگر اس عدد کو آپ نے ایک بار اس کی تضعیف کی ہے، ڈبل کیا ہے، تو جو دوسرا عدد ہے اس کی بھی آپ نے ایک بار تنصیف کرنی ہے، اور اگر اس عدد کی آپ نے دو بار تضعیف کی ہے تو دوسرے عدد کی آپ نے دو بار تنصیف کرنی ہے، تین بار تضعیف کی ہے تو اس کی تین بار تنصیف کرنی ہے۔ مطلب ایک عدد کی جتنی بار آپ نے تضعیف کی ہے، دوسرے عدد کی اتنی بار آپ نے تنصیف کرنی ہے۔ اور آخر میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اعداد آپ کو حاصل ہوں تضعیف اور تنصیف کے بعد، ان کو آپ نے آپس میں ضرب دے دینا، تو یہ آپ کی جو دو مطلوبہ رقمیں ہیں، اعداد ہیں، ان کا حاصل ضرب آپ کو مل جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے، کیونکہ اس کے اندر جب ہم ایک بار، دو بار یا تین بار ہم اس کی تضعیف کرتے ہیں تو وہ عدد احاد کے مرتبے کے اندر آ جاتا ہے، یا وہ عدد مفرد بن جاتا ہے، آپ اس کو مفرد کہہ لیں کہ وہ عدد مفرد بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مفرد عدد کی جو ضرب ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، مرکب عدد میں ضرب مشکل ہوتی ہے، اور مفرد عدد کی ضرب وہ آسان ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی مرضی سے ایک بار تضعیف کریں، دو بار، یعنی اتنی تک آپ تضعیف کریں حتیٰ کہ وہ عدد مفرد عدد کی شکل اختیار کر لے۔ جب وہ مفرد بن جائے گا تو پھر آپ آسانی سے، اور دوسرا عدد بھی مفرد ہوگا تو ان آپ دو مفردوں کو آسانی کے ساتھ آپ ضرب کر سکتے ہیں۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے 25 فی 16، کہ 25 ضرب 16، 25 ضرب 16، تو یہ دو اعداد ہیں ہمارے پاس، ایک ہے 25 اور دوسرا 16۔ ہم 25 کی تضعیف کرتے ہیں، ایک بار اس کی تضعیف کی، یہ بن گیا 50، دوسری بار اس کی ہم نے تضعیف کی، یہ بن گیا 100۔ اب یہ مفرد عدد ہم نے اپنی مرضی سے، اسی طرح ہم تنصیف کریں گے 16 کی، 16 کی پہلی بار تنصیف کی، یہ بن گیا 8، اور پھر ہم نے دوسری بار اس کی تنصیف کی، یہ بن گیا 4۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 100 یہ بھی مفرد عدد ہے، ایک مرتبے پر یہ مشتمل ہے، یعنی میاں کا مرتبہ ہے، سینکڑے کا، اور اربع 4 یہ بھی مفرد عدد ہے، یہ بھی ایک مرتبے پر مشتمل ہے، یعنی کہ یہ آحاد کا مرتبہ ہے اس کا۔ اب آپ آسانی کے ساتھ ان کو ضرب دے سکتے ہیں، تو یہ 100 کو جب ضرب دیں گے 4 کے ساتھ تو یہ بن جائے گا 400۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جواب ہے 400، اور اسی طرح یہاں بھی یہ جواب ہے 400۔ تو آپ دیکھیں ان دو رقموں کو، ان دو کو یعنی 100 اور 4 کو ضرب کرنا یہ آسان ہے 25 ضرب 16 کی
بنسبت. تو یہ طریقہ ہے ضرب کرنے کا، اور آسان بھی ہے، جامع بھی ہے. آپ کوئی سے بھی دو اعداد لے سکتے ہیں. آسان اس لحاظ سے ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی عدد کی اس کی ضیف نکال سکتے ہیں اور پھر اس کی تنصیف کر سکتے ہیں دوسرے عدد کی. جتنی بار آپ نے یہ خیال کرنا ہے، جتنی بار آپ نے ایک عدد کی تضعیف کرنی ہے، دوسرے عدد کی اتنی بار ہی آپ نے تنصیف کرنی ہے، اور آخر میں تضعیف اور تنصیف کے بعد جو دو عدد آپ کو حاصل ہوں ان کو آپ نے آپس میں ضرب دے دینا ہے. مصنف کہتے ہیں مثالها 25 فی 16، مثال اس کی ہے 25 ضرب 16. فلو ضاعفت الاول، اگر آپ اول عدد کی تضعیف کریں مرتين دو بار، تو دو بار یہ آ جائے گی 100. اور ونصفت الثانیہ کذالک، اور دوسرے عدد کی آپ تنصیف کریں اتنی دفعہ. یہ دیکھیں اتنی دفعہ کا مطلب آپ نے دو بار تضعیف کیا تو اس کی تنصیف دو بار، 16 کی ایک بار تنصیف کی تو یہ 8، اور دوسری بار تنصیف کی تو یہ بن گیا 4. تو لرجع، تو یہ ضرب لوٹے گی الی ضرب 4 فی 100، یعنی کہ 4 ضرب 100 کی طرف یہ ضرب لوٹ جائے گی. وہو اظہر، اور یہ بہت ظاہر ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے کہ آپ آج کا قاعدہ سمجھ چکے ہوں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ان علوم سے ہمیں شرعی علوم کے اندر مدد لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.